الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حدیث مبارک کی مجالس کے آداب میں سے ہے کہ انسان باوضو ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو کا استعمال کرے اور نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ آج کی اس مجلس میں بخاری شریف کی آخری حدیث کی تلاوت ہوگی اور پھر اس کے متعلقہ چند باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن وارث بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بخاری شریف کی اس آخری حدیث کو حدیث تسبیح کہتے ہیں۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ پڑھنے کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور بیان کرنے کا انداز بھی انوکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان، عام طور پہ طلباء کے نزدیک کلمہ ایک لفظ کو کہا جاتا ہے، مگر کئی مرتبہ ایک پورے فکرے کو بھی کلمہ کہتے ہیں، جیسے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، پورا فکرہ ہوتا ہے، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو کلمتان کا مطلب ہوگا کلامان، دو کلام ایسے ہیں، دو باتیں ایسی ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پیاری۔ نبی علیہ السلام اتنا ہی بتا دیتے تو کافی تھا۔ کوئی بھی بندہ جب سنتا ہے کہ یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے تو اس کا دل راغب ہوتا ہے کہ میں اس عمل کو کروں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حبیبتان الی الرحمن، اے محبوب قائلہما، جو ان کو پڑھنے والا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور پھر اگلی بات فرمائی خفیفتان علی اللسان، زبان سے پڑھنے بھی وہ کلمے بہت آسان ہیں۔ کچھ حروف ایسے ہیں جن کا زبان سے نکالنا مشکل ہوتا ہے، جیسے حروف قلقلہ، قطب جد یا حروف استعلاء، خست ضغط قز، ان کو نکالنا مشکل ہوتا ہے، مگر جو حروف ان کلاموں میں ہیں وہ بہت آسان ہے زبان سے نکالنا۔ تو اور طبیعت راغب ہو گئی کہ اللہ کو پیارے بھی ہیں اور زبان سے پڑھنے آسان بھی ہیں۔ پھر نبی صاحب نے تیسری بات بنائی کہ ثقیلتان فی المیزان، وہ میزان میں بہت بھاری ہوں گے، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دیں گے۔ اب اتنا سننے کے بعد تو سامع کا دل کہتا ہے کہ بھی ہمیں جلدی بتائیں، ہم بھی پڑھیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی بات کا اچھوتا پن ہے کہ آپ نے ایسی نہیں بات بتا دی، پہلے ایسی بات کہی کہ دل میں شوق پیدا ہو اور پھر وہ باتیں بتائیں۔ اب تین باتیں ذہن میں رکھیے، دو باتیں ایسی ہیں رحمان کو بہت پیاری ہیں، زبان سے پڑھنے بہت آسان ہے، اور میزان کے اندر قیامت کے دن بہت بھاری ہوں گی۔
اب وہ باتیں کون سی ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں۔ یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہوتا ہے۔ چونکہ طالبات کی کلاس ہے تو میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی لڑکی کے رشتے پسند کرنے کا موقع آئے تو بات کرنے کے انداز دو طرح سے ہوتے ہیں۔ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑی نیک ہے، بڑے اچھے گھرانے کی ہے، اب یہ اس کی تعریفیں ہیں جو بندہ کر رہا ہے۔ اور ایک تعریف کا انداز یہ بھی ہے، جاہل نہیں ہے، ضدی نہیں ہے، کامچور نہیں ہے۔ اب ہم نے اس کی تعریف تو کوئی نہیں کی، لیکن ہم نے برائیوں کو اس سے الگ کر دیا کہ نہ جاہل ہے، نہ ضدی ہے، نہ کامچور ہے۔ اس کا مطلب ہے اچھی لڑکی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ آپ پاک ہیں، تو ہم تعریف کا یہی انداز اپنا رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ میں تو کوئی کمی کوتاہی ہے ہی نہیں، کوئی نقص ہے ہی نہیں۔ اللہ کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ ہاں میں ہی ہوں وہ ذات جس میں کوئی نقص ہے ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنی تعریف خود فرمائی ہے، فسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے ہر قسم کے عیب سے۔ یہ بات اللہ کو اتنی پیاری ہے سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اب آپ سوچئے کہ سمندر کی جھاگ کتنی ہوگی، ہمارے تصور سے زیادہ۔ اتنے گناہ بھی ہوں گے تو 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے پر اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سبحان اللہ کا لفظ اپنی گفتگو میں شامل کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ عرب لوگ جو ہے نا وہ بات کرتے کرتے بار بار سبحان اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم اجمی لوگ بالکل نہیں کرتے، عادت ہی نہیں ہوتی، کسی نے سکھایا ہی نہیں ہوتا، جبکہ ہم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سبحان اللہ، آج میں نے فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی۔ سبحان اللہ، آج صبح بچوں نے اسکول جاتے ہوئے بالکل تنگ نہیں کیا، آرام سے چلے گئے۔ سبحان اللہ، آج پورا دن بیوی کے ساتھ کوئی جو نوک جھونک نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، آج دفتر میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ میرا باس مجھ سے ناراض ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آج سارا دن بہت میرا پرسکون گزرا۔ اب ہم یہ فکر بولتے تو ہیں لیکن اس میں سبحان اللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو میں اس لفظ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ مثلاً ہم بیوی کو کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ، کھانا بہت اچھا بنا ہوا ہے۔ اور روز ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں بیوی کے ہاتھ کے بنے ہوئے۔ اول تو تعریف کرتے ہیں اور کرتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم سبحان اللہ پہلے کہیں پھر بات کی تعریف کریں، تو اپنی گفتگو میں اگر سبحان اللہ کو شامل کر لیں گے تو ہمارے لیے بہت برکتیں ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں ایک تاثیر اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب ڈال دیتے ہیں، تکلیف کو کم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر تھے حضرت یونس علیہ السلام، ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں جا کر ان کو کچھ سمجھ نہیں لگتی تھی کہ باہر کیسے نکل سکتے ہیں۔ تو یونس علیہ السلام نے سوچا کہ میں کیا کروں، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کی برکت سے اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو پیٹ سے نکال دو، اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے
لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے ہیں۔ سزا اتنی بڑی تھی، تکلیف اتنی بڑی تھی، مگر سبحان اللہ کی برکت سے اللہ نے اسے نجات عطا فرما دی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، سعید رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مجرم کو لایا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے جلاد کو کہا کہ اس کے 10 جوتے لگاؤ۔ اب جب جلاد نے ایک جوتا اس کے لگایا نا تو جوتا کھا کے اس نے کہا سبحان اللہ، یعنی اس زمانے کے مجرم بھی ایسے تھے کہ ان کی زبان پہ اول فول نہیں بکتے تھے، بلکہ ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہوتا تھا۔ تو جب ایک جوتا پڑا تو مجرم نے کہا سبحان اللہ، تو حضرت عمر نے جلاد کو اشارہ کر دیا کہ بس ایک ہی کافی ہے، زیادہ نہ مارو۔ ایک اور صحابی تھے جو بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، ان کا نام تھا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، وہ مسکرا پڑے۔ جب وہ مسکرائے تو حضرت عمر نے پوچھا میں یضحکو کا، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ انہوں نے فرمایا قال والذی نفسی بیدہ، قسم استاد کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سبحان اللہ نے اس شخص کی تکلیف میں کمی کر دی۔ 10 جوتے پڑھنے تھے، ایک جوتے پہ معافی ہوئی۔ تو سبحان اللہ واقعی انسان کی تکلیف کو کم کر دیتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے مختلف حالات میں سبحان اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ ہماری بھی تکلیفوں کو دور کر دیں گے اور ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ بہرحال سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے اے اللہ آپ میں کوئی عیب نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ وَبِحَمْدِهِ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر تعریف آپ ہی کو سجتی ہے، آپ ہی تعریف کے لائق ہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ تعریف تو اللہ ہی کو سجتی ہے، اور دنیا میں کوئی کسی کی تعریف کرے وہ تعریف اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ ہم پھول کی تعریف کریں تو یہ تعریف لوٹتی ہے اللہ کی طرف، پھول کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ ہم پھل کی تعریف کریں تو یہ تعریف اللہ کی طرف لوٹے گی، پھل پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ خاوند بیوی کی تعریف کریں بڑی نیک ہے، بڑی خوبصورت ہے، تو یہ تعریف کس کی؟ اللہ، جس نے اس کے لیے بیوی بنائی۔ اور بیوی خاوند کی تعریف کرے تو یہ تعریف اللہ کی طرف لوٹتی ہے، اس کے خاوند کو کس نے بنایا؟ تو دنیا میں کوئی کسی بھی چیز کی تعریف کرے تو وہ تعریف اس کے بنانے والے کی طرف لوٹتی ہے۔ تو ہر تعریف کا اصل حقدار اللہ ہی ہے، اس لیے اللہ نے قرآن مجید کی جو ابتدا ہے وہ الحمدللہ کے لفظ سے کی۔ اللہ بھی اپنی تعریف خود بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو ان کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا اس کا نام لواء الحمد ہوگا۔ لواء کہتے ہیں جھنڈے کو، لواء الحمد کا مطلب حمد کا جھنڈا۔ اور نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے قیامت کے دن مقام محمود عطا فرمائیں گے، اور میں وہاں جا کر اللہ کی ایسی تعریفیں کروں گا نہ پہلے کسی نے کی ہوں گی نہ کوئی بعد میں ایسی تعریف کر سکے گا۔ اور نبی اسلام کی امت کا نام قیامت کے دن حمادون ہوگا، اور نبی اسلام کے گھر مبارک کا نام جو جنت میں ہوگا بیت الحمد ہوگا۔ اور جو جنتی فرشتے ہیں وہ بھی الحمدللہ رب العالمین کا ذکر کریں گے۔ اور جو فرشتے عرش کے گرد طواف کرتے ہیں قرآن مجید میں ہے وقیل الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی الحمدللہ رب العالمین۔ تو حمد ہی بیان کرتے ہیں سب، ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ کی حمد بیان کریں۔ تو یہ پورا فکرہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو آدھا پلڑا نیکیوں کے ساتھ بھر جاتا ہے، والحمدللہ تملأہ، اور اگر وہ والحمدللہ بھی پڑھ لیتا ہے تو پورا پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اب بتائیے کیسا زبردست عمل ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے نیکیوں کا پلڑا نیکی سے بھر جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذکر کو کثرت کے ساتھ کریں اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی بزرگی بیان کریں۔ پھر دوسرے فکر میں بھی یہی فرمایا سبحان اللہ العظیم، اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں اور آپ سب سے بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.